بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی زیادہ علمی بیان ہے، اور آج جو ہر طرف یہ سیاسی گہما گہمی ہے، فرقہ پرستی ہے، مسلک پرستی ہے، ان سب کو جھنجھوڑا گیا کہ دین کا نام لیتے ہو کچھ ہوش ہے کہ دین اسلام کا پہلا حکم کیا ہے۔ کوئی بھی اسلامی ریاست جب قائم ہوگی، مدینہ ریاست کی طرز کے اوپر یا طیبہ ریاست آپ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کی پہلی شک کیا ہوگی؟ اور یقین جانیے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن کے مطابق پہلا حکم یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا پہلا اور آخری حکم یہ ہے، یہ جو دستور ہوگا، یہ قانون ہے، قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں 73 کے آئین کا یہ ہو گیا، آئین کو بحال کرو، یہ اصل میں اپنے کفر و شرک کو بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس 73 کے آئین کے اندر تو وہ بات موجود ہی نہیں ہے جو اسلامی ریاست، فلاحی ریاست، طیبہ ریاست، نظام مصطفیٰ کی پہلی شک ہے، پہلا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اور بندگی بھی یعنی اس انداز سے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بہترین نمونہ بندگی کا، ایک بندگی کا نمونہ ہے جو اللہ نے بندگی کا نمونہ بنایا تھا۔ آج اس امت مسلمہ نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ مدد، اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ مدد، پکارو یا رسول اللہ۔ تو اس انداز سے انہوں نے اللہ کے دین کو بدلی کر دیا ہے کہ جب اسلامی ریاست بنے گی تو پہلا قانون یہی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی پکاریں ہوں گی، یہ سارے پکارے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ فوجداری جرم قرار دیا جائے گا۔ اور یہ نظر و نیازیں چاہے 12ویں کی شکل میں ہو، میلاد کا کیک ہو، 10 محرم کے یہ شربت ہوں، شیرینیاں ہوں، مٹھائیاں ہوں، مزاروں پر چادریں ہوں، چڑھاوے ہوں، عرس اور میلے ہوں، ان کا خاتمہ کر دیتی ہے یہ پہلی شک۔ اسی وجہ سے یہ جو سیاسی نعرہ پہلے بھی لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نہ نعرہ لگانے والوں کو اس کلمے کا مطلب آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو اس کا مطلب آتا تھا۔ اس کی بہترین مثال یہ قریبی، دور نہ جاؤ، ابھی قریب کی بات ہے، ابھی ہمارے یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ پوری قوم کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کلمے کا مطلب بتاتا ہوں، یہ کلمہ آزاد کرتا ہے، یہ کلمہ دلیر کرتا ہے، یہ کلمہ عزت دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر خود جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کلمے کے اوپر ایک اور لا چلاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ان کا، یہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ دین یہ نافذ کر دیں گے، یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے، اس کے بعد عرس ہوں گے، میلے ہوں گے، چڑھاوے ہوں گے، یا علی مدد کے نعرے لگائے جائیں گے، پٹے باندھے جائیں گے، امام زامن باندھا جائے گا، تعویذ گنڈا ہوگا، یہ انہوں نے یہ دماغ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ کھیل کب تک کھیلتے رہو گے؟ وہ جو اللہ نے بات کہی کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یقین کیجئے، قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں خالص اپنے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے، خالص اسلام آباد حاصل کرنے کے لیے۔ ان کو کوئی اسلام سے غرض نہیں ہے، چاہے وہ فضل الرحمان ہوں، چاہے یہ ناصر عباس ہوں، ان کے یا جتنے بھی یہ گزرے ہیں، ان کے سارے لیڈر، مفتی محمود ہوں، مودودی صاحب ہوں، جتنے بھی، طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، یہ سارے کے سارے کلمے کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں خالص اپنی دنیا چمکانے کے لیے، اور یہ فراڈ کرتے ہیں، فراڈیے ہیں، سارے کے سارے مفتری ہیں۔ یہ شریف خاندان ہو، نام چاہے شریف ہو لیکن کام سارے بدماشوں والے ہوں گے۔ پوری دنیا کے اندر شرک اور کفر سب سے بڑی بدماشی ہے۔ اللہ کے بندو، انہوں نے عہدہ مچایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا، جب اسلامی حکومت، اسے تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو دعوت اٹھی ہوئی ہے، الحمدللہ یہ دعوت آگے بڑھے گی اور غلبے کے لیے اٹھی ہے، اور اب یہ دنیا بالکل اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ آخری نبی آ کے بھی 1500 سال گزر گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، مدینے میں قبر موجود ہے، کسی کو کوئی شک ہے یا یقین نہیں آتا تو دیکھ لو جا کے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی زبردست انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اب آخری دور کے اندر پوری زمین کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا، پوری زمین کے اوپر سے یہ شرک اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے
یہ جتنے بھی ہیں کان کھول کر سنیں، نہ سلیب ہوگی، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ آج جو عیسائیوں کا زور نظر آتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودی جو آج دندناتے پھر رہے ہیں، دولت کا ان کو ناز ہے، اور جتنا بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا۔ یا تو اس میں سے ایمان لے آئیں گے یا کاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، اور کوئی بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، نہ ہندو ہوگا، نہ سکھ ہوگا، اور نہ یہ چائنیز اس انداز سے دہریے ہوں گے، اور نہ ہی کوئی اور یہ مسلمانوں کے فرقے ہوں گے، نہ بریلوی ہوں گے، نہ دیوبندی ہوں گے، نہ اہل حدیث ہوں گے، نہ سلفی ہوں گے، نہ حنبلی ہوں گے، صرف اور صرف مسلم ہوں گے، صرف اور مسلم۔ کوئی کوئی یہاں فرقہ نہیں ہوگا، مسلک نہیں ہوگا، کوئی سیاسی پارٹی، حزب اختلاف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر کوئی حزب اختلاف نہیں ہے۔ آج اس جمہوریت کے اندر، شیطانی سسٹم کے اندر، یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی عام طور پر یہ جو نام نہاد مسلمان سے ہی، ان کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، ان کے نوجوانوں کو اس طرح ان گرم و سیال خون کو جلوسوں کے اندر اور جلسوں کے اندر مروا دیا جاتا ہے، اور شہید کا نام دیا۔ شہید ہیں جتنے بھی ہیں، کوئی شہید نہیں ہے جب تک پہلے ایمان نہ لاؤ۔ یاد رکھیے، چاہے تم وردی میں ہو، چاہے بغیر وردی کے اندر ہو، چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں تم مارے جاؤ، اگر تمہارے اندر ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، رد شرک نہیں ہے، شرک کے تم دشمن نہیں ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ تمہاری موت اسی طرح ہوگی جس طرح ابو جہل مکہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تھا، کیونکہ پہلے ایمان ہے، توحید ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو صلاۃ کے اندر مانگا جاتا ہے۔ اے دن الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ سیدھا راستہ کھول کے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھو آدم علیہ السلام کس طرح جب بھول ہو گئی، براہ راست اللہ کو پکارا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال صبح شام یہ توحید کی دعوت دیتے رہے، رد شرک کرتے رہے، جب ان کے اپنے بیٹے نے نہیں مانا ہے، بیوی نے نہیں مانا ہے، اور اللہ کا جب عذاب آیا ہے تو اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے ہیں، وہ بھی کہہ دیا گیا آگ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ وراثتی دین نہیں ہے، یہ توحید خالص ہے، یہ پوری کائنات کا دین ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان عقیدے کے لیے بنایا ہے کہ مالک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی خاطر انبیاء نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، قتل ہوتے رہے، اندازہ لگائیے، نیک لوگوں نے اس راستے میں ماریں کھائی ہیں، دیس نکالا دیا گیا ہے، کتنی بےزتیاں بھی ہوئی ہیں ظاہری طور پر ایمان کے لیے، توحید کے لیے، لیکن اللہ نے اپنے اس سنت کو جاری رکھا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اٹھا رہا ہے جو ان کی طرح، ان فریڈیوں کی طرح نہیں ہوں گے، جو خالص توحید کی بات بیان کریں گے اپنے مالک کے لیے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، خوب آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، باہمی گفتگو، انفرادی ملاقاتیں ایک ہی مقصد کے لیے ہوں گے، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، اور شرک کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ ایمان ہے اللہ کے بندو، یہ دعوت آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ساتھ دو۔ یہ ہے اللہ کی پارٹی، اس کے اندر شامل ہو جاؤ، ساری پارٹیاں چھوڑ دو، یہ سارے مسلک چھوڑ دو، سارے شیطانیت، سارے تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ یاد رکھیے، میری یہ بات تمہارے کانوں نے سن لی ہے، تمہارے اوپر حجت تمام ہے، کیونکہ یہ بالکل واضح بات ہے، قرآن کا بڑا سادہ پیغام ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسلامی ریاست جب بنے گی تو اس کے اندر یہ اس کی شکیں ہوں گی، اس انداز سے والدین کی خدمت ہوگی، بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں نہیں، بلکہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی سزائیں ملیں گی، ان کا عزت ہوگا، احترام ہوگا، یہ ساری چیزیں، فحاشی کا خاتمہ ہو جائے گا، بدکاری دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی۔ یہ 7 سال تک قائم رہیں گے، مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کا بھی نزول ہوگا، یہ سارے مراحل ہوں گے، یاجوج ماجوج، اور یہ ساری چیزیں، دجال کا خروج، اور اس کے بعد آخر میں سور میں پھونک مار دی جائے گی اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر میدان محشر لگے گا۔ اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنمی ہونا ہے۔ اللہ کے بندو اپنی آخرت کی فکر کرو۔